السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک کافی پراسرار اور افسوسناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہم سے جاوید نے کراچی سے شیئر کی۔ یہ واقعہ ان کے اور ان کے دوستوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں پیش آیا۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ اس سے آپ کا اور میرا ساتھ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تو چلیے کمرے کی لائٹس آف کر کے ہیڈ فونز لگا کر میرے ساتھ آج کی یہ پراسرار کہانی انجوائے کریں۔ میرا نام جاوید ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ میں اور میرے دوست، ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا، جس میں میں، حمزہ، نعمان اور سمی تھے۔ یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد ہم تینوں دوست اپنی اپنی نوکریوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ہمارا دوست سمی، جس کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا، وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد فوراً ہی واپس گلگت کی طرف چلا گیا اور اب وہ وہاں پر کسی سرکاری ادارے میں ایک اچھی پوسٹ پہ فائز تھا۔ اپنی اپنی نوکریوں میں مصروف ہونے کے بعد ہمیں بمشکل ہی وقت مل پاتا تھا کہ ہم ملاقات کر پائیں یا ایک دوسرے سے لمبی کال پہ بات کر پائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سارے دوستوں کے پاس سمی کا فون آیا اور اس نے ہم سب کو اپنی شادی کے لیے مدعو کیا۔ ہمیں ایک طرف تو کافی خوشی ہوئی، لیکن دوسری طرف کراچی سے کافی دور گلگت بلتستان جانے کی بھی تھوڑی ٹینشن ہوئی، کیونکہ دن بھر کی مصروفیات سے گلگت جانے کے لیے وقت نکالنا، اور وہ بھی ایک نہیں 1 ہفتہ، ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا تھا۔ لیکن خیر، سمی تھا تو ہمارا دوست ہی، تو اس بات کے چلتے میں اور میرے دونوں دوست حمزہ اور نعمان، ہم تینوں نے سمی کی شادی اٹینڈ کرنے کا پلان بنایا اور شادی اٹینڈ کرنے گلگت کی طرف کا رخ کر لیا۔ ہم تینوں دوست اپنی گاڑی میں گلگت کے لیے نکل چلے۔ ہم کراچی سے رات 9 بجے سب سے پہلے اسلام آباد کے لیے نکلے اور پھر اسلام آباد سے ڈائریکٹ گلگت کی طرف کا سفر ہمارا پلان کا حصہ تھا۔ بہرحال ہم 2 دنوں کی مسلسل مسافت کے بعد، جس میں ہمارا 1 رات اسٹے اسلام آباد کا تھا، اس کے بعد ہم گلگت پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ سمی جس جگہ رہتا تھا وہ گلگت کے گاؤں کا مضافاتی علاقہ تھا۔ وہاں کچھ دور آگے ایک جھیل جس کا نام بھندر جھیل تھا، اس سے کچھ ہی کلومیٹرز ہی آگے تھا۔ ہم دن میں سمی کے گھر پہنچے تھے۔ دوپہر کا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سمی کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائی اور پھر سمی نے اپنے گھر سے تھوڑے دور واقع ایک مہمان خانہ، جہاں وہ لوگ اپنے مہمانوں کو ٹھہرایا کرتے تھے اور اسے اپنی مقامی زبان میں ٹھکانہ کہا کرتے تھے، وہ ہمیں وہاں لے گیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں پر ہی اسٹے کرو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ دینا۔ اس نے ساتھ ہی ہمیں تاکید کی کہ تم لوگوں کو اگر اس ٹھکانے کے آس پاس سے کسی بھی چیز سے کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے لازمی بتا دینا۔ اس وقت سمی کی یہ بات محض ہمیں بات ہی لگی۔ خیر، ہم لوگوں نے جب اس سے اس بارے میں مزید پوچھا تو اس نے کہا کہ دراصل رات میں یہاں کافی سناٹا ہو جاتا ہے، تو پاسی جھاڑیوں یا دوسرے علاقے سے اکثر جنگلی جانور آ جاتے ہیں۔ بلال وہ جگہ جہاں یہ ٹھکانہ تھا کافی سناٹا اور ہر طرف خاموشی ہی تھی۔ اس ٹھکانے کے آس پاس نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ دن کے اس اجالے میں بھی اس ٹھکانے کو دیکھ کر ہم پہ کافی خوف طاری ہو رہا تھا۔ بہرحال سمی ہمیں یہاں پر چھوڑ کر ہمیں تاکید کر کے یہاں سے چلا گیا اور اپنی شادی، جو کہ ٹھیک 1 دن بعد تھی، اس کی تیاریوں میں لگ گیا۔ ہم تینوں دوست جو ایک طویل مسافت کے بعد کافی تھک سے گئے تھے، کچھ ہی دیر میں اس ٹھکانے میں سو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں کافی گہری نیند سو رہا تھا کہ مجھے میرے کان میں کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا تو مجھے کوئی ہی نہیں دکھا۔
مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا اور یہ سوچ کے میں واپس سو گیا۔ بتاتے ہیں کہ وہ مہمان خانہ جسے ان کی مقامی زبان میں ٹھکانہ کہتے تھے، وہ بھی اس گاؤں کے دیگر گھروں کی طرح چیڑ کی لکڑیوں کا ہی بنا ہوا تھا، اور ہم جہاں سو رہے تھے اس کے اوپر ایک اور فلور بنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ دوبارہ لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس فلور پر چل رہا ہو۔ مجھے اس وقت کافی تعجب ہوا کہ اگر اس گھر میں اوپر کوئی اور ہمارے علاوہ ہوتا تو سمی ہمیں لازمی بتاتا۔ خیر، میں نے ہمت کی اور سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب جانے لگا۔ جب میں سیڑھیوں سے ہوتا ہوا دوسرے اینڈ پہ پہنچا تو جو دروازہ اوپر جانے کا تھا اس پہ تالا لگا تھا۔ مجھے اس وقت ایک بار پھر حیرانی ہوئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر ہو اور باہر سے تالا لگا ہو۔ خیر، میں وہاں سے الٹے پیر واپس آ گیا۔ میرے واپس نیچے آنے پہ اس بار بالکل خاموشی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، اور یہ سوچ کے میں نے اس بات کو بھی اگنور کر دیا اور ساتھ ہی بنی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن تو تھے ہی، ساتھ ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میرے دونوں دوست ابھی تک سو ہی رہے تھے۔ مجھے اس ٹائم کافی سناٹا لگنے لگا۔ میں نے کھڑکی بند کی اور جیسے ہی ان کی طرف انہیں اٹھانے کی غرض سے اپنے قدم بڑھائے تو اچانک اس مہمان خانے کا مین دروازہ زوروں سے بجنے لگا۔ اس آواز سے میں ایک دم چونک گیا۔ خیر، میں نے ہمت کی اور جب دروازے کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کون ہے تو سمی کی آواز آئی، جس پہ مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سمی اپنے ساتھ رات کا کھانا لے کر آیا تھا۔ اسی اثنا میں میرے باقی کے دونوں دوست بھی اٹھ گئے اور ہم چاروں دوست کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہم لوگ اپنے پرانے وقتوں کی باتیں یاد کر رہے تھے، لیکن اچانک سمی نے ہم تینوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں سب صحیح رہا نا؟ کسی قسم کی پریشانی یا کچھ اور مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مجھے اس وقت اس کا یہ سوال تھوڑا مشکوک لگا اور میں نے سوچا کہ میں اسے اس اوپر والے پورشن میں سے جو آواز آ رہی تھی اس کے بارے میں پوچھوں، لیکن ابھی میں کچھ کہتا ہی کہ میرے باقی دوستوں نے جو پہلے سو رہے تھے فوراً جواباً کہا، یار سمی سب بہت بہترین تھا، نیند بھی کسی حد تک ہو گئی اور تھکاوٹ بھی اتر گئی۔ خیر، ہم لوگوں نے کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سمی کو الوداع کہا اور وہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت رات کے کچھ 9 یا 10 بج چکے تھے۔ ہم نے کہا کہ یار اتنی دور آئے ہیں، اس جگہ کو تھوڑا ایکسپلور ہی کر لیا جائے، اور یہ سوچ کر ہم باہر نکل آئے۔ باہر آنے پہ جب میں نے اس مہمان خانے کے چھت پہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی اس چھت پر سے نیچے جھانک رہا ہو، لیکن پلک جھپکتے ہی وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس جگہ سے تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ ہم تینوں کو لگا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ خیر، اس وقت ہمیں تھوڑا عجیب محسوس ہوا تو ہم واپسی اسی مہمان خانے کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کو تھوڑی گپ شپ کے بعد ہم تینوں دوست ایک بار پھر سو گئے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے میرے دوست حمزہ کی آواز آئی۔ وہ چیخ کر ہم دونوں کو اٹھا رہا تھا۔ ہم جب اٹھے اور حمزہ کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم بکھلایا ہوا اور پریشان تھا۔ ہم نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ کسی نے میرا کمبل کھینچا ہو۔ میں نے کمبل واپسی اپنے اوپر لیا اور پھر سو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے جب کمبل ہٹا کے دیکھا تو ایک چھوٹے قد کا بونا جس کا چہرہ ایک دم خوفناک اور جلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی اور دانت بالکل پیلے تھے۔ میرے دیکھتے ہی زور سے ہنستا ہوا سیڑھیوں کی طرف اچھلتا ہوا بھاگ گیا، لیکن حیران کن طور پر سیڑھیوں کی طرف جا کے وہ آخر جا کہاں سکتا تھا، کیونکہ اوپر کا دروازہ تو باہر سے پہلے ہی بند تھا۔ لیکن یہ بات اس وقت مجھے تو پتا تھی کہ اوپر کا دروازہ باہر سے بند ہے، لیکن جب حمزہ اور نعمان اوپر اس شخص کو دیکھنے گئے اور جب انہوں نے اوپر کا دروازہ باہر سے بند پایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوال بھری نگاہوں سے تکنے لگے۔ ابھی یہ پراسرار سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اوپر سے اس پوشن میں سے تیز ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کہتے
کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی تھا جیسے کوئی تنزیاں ہنستا ہے بالکل اسی طرح ہنس رہا تھا۔ ہم تینوں اس وقت حیرت اور خوف کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہے، کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ فی الحال اس وقت رات کے کچھ 2 بج چکے تھے اور ہمیں اس جگہ رکنے پہ بھی خوف سا آ رہا تھا۔ اگر باہر کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی ایک خطرے کی بات تھی، اور رات کے اس پہر ہم سمی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر، ہم تینوں دوست اس وقت نیچے ایک ساتھ بیٹھ گئے اور کسی طرح چند بچے کچھ گھنٹے گزارنے لگے۔ اس وقت ارد گرد بالکل خاموشی چھا چکی تھی کہ اچانک اوپر سیڑھیوں سے کسی کے نیچے اترنے کی آواز آنے لگی۔ ہم تینوں ایک بار پھر گھبرا گئے اور محتاط ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ یقین کریں، وہ جو سی بھی مخلوق تھی وہ باقاعدہ سیڑھیوں کے بیچ تک آئی، نیچے جھانک کر دیکھا، اور جب اسے ہم تینوں وہاں دکھیں تو وہ مخلوق واپسی اوپر کی طرف چلے گئی۔ بلال وہ ایک چھوٹے قد کی بڑے سے سر والی، جس کی آنکھیں بالکل اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی، بالکل عجیب و غریب سی مخلوق تھی۔ لیکن ان سب معاملات میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مخلوق دروازے کے بند ہونے کے باوجود بھی آنا جانا کس طرح کر رہی تھی۔ خیر، ابھی اس بات کو چند منٹ سے گزرے تھے کہ ہمیں اسی اوپر والے کمرے سے زوردار دروازہ پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ دروازہ کوئی اس طرح پیٹ رہا تھا کہ گویا وہ کسی قسم کی مصیبت میں ہو اور مدد کا منتظر ہو۔ اس وقت میرے دوست نعمان کو نہ جانے کیا ہوا، اسے کیا سوجی کہ وہ اٹھا اور اوپر اس کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہم دونوں کے بےحد روکنے پہ بھی وہ نہ رکا۔ وہ اوپر دروازے کے پاس پہنچا اور زوردار آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بلال، اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ زوروں کی آواز جو دستک کی شکل میں ہم تک آ رہی تھی یکدم بند ہو گئی، اور نعمان واپس سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے کسی نے دھکا دیا اور وہ بری طرح سیڑھیوں سے پھسلتا ہوا نیچے آ گرا۔ اس وقت نعمان کے سر اور ٹانگ پہ چوٹیں آئی تھیں اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ ہماری کافی کوششوں کے بعد بھی صبح تک جب وہ ہوش میں نہیں آیا تو ہم نے سمی کو بلایا اور اسے قریبی ہسپتال لے جانے لگے۔ لیکن راستے میں ہی اچانک نعمان کو ہوش آ گیا اور وہ ایک عجیب سی آواز میں چیخنے چلانے لگ گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد ہمیں کسی حد تک یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو نعمان پہ واقعی وہی مخلوقات حاوی ہو گئی ہیں جو اس مہمان خانے میں ہمیں دکھائی اور محسوس ہوئی تھیں۔ ان معاملات کو دیکھنے اور نعمان کی حالت کے پیش نظر ہمیں وہاں مزید رکنا مناسب نہیں لگا، اور ہم نے سمی سے اس کی شادی جو اسی دن ہونی تھی اسے اٹینڈ کیے بنا ہی وہاں سے نکلنا چاہا۔ لیکن جاتے جاتے میں نے سمی سے آخر اس مہمان خانے کے بارے میں پوچھ ہی لیا، جس پہ اس نے ہمیں بتایا کہ اس مہمان خانے کے اوپر والے کمرے میں کسی جنات کا بسیرا ہے جو اکثر ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا رہتا تھا، اور اس بات کے پیش نظر ہم لوگوں نے اوپر کا پورا فلور ہی سیل کر دیا۔ لیکن وہ اس طرح نیچے آ کر بھی تنگ کر سکتا تھا، مجھے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا، اور اس بات کے پیش نظر میں نے رات کے کھانے پہ بھی تم لوگوں سے اسی وجہ سے پوچھا تھا کہ کہیں کوئی پریشانی تو نہیں، جس پہ تم لوگوں نے کہا کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اور میں بھی اس بات کے چلتے اطمینان میں آ گیا۔ بہرحال ہم نے اسی وقت نعمان کو ساتھ لیا اور گلگت سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نعمان نے مختلف جگہوں میں گاڑی سے نکلنے کے لیے کافی مشقت اور زور آزمائی کی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسے کراچی لے ہی آئے۔ لیکن روز بروز اس کی طبیعت بگڑتی ہی گئی، اور یقین جانے کراچی آنے کے 1 ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والوں کے بقول نعمان اپنے آخری وقتوں میں ایک انجانی سی زبان میں چیخنے چلانے لگتا اور کبھی رونے لگ جاتا۔ اس نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ بلال، اس واقعے نے ہماری زندگی کافی بدل ڈالی تھی۔ ہمیں بالکل ہی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دوست کی شادی کے لیے
हम जो उसके गांव जा रहे थे वो हमें इतना महंगा पड़ सकता था। सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोगों को आज की ये पुरस्कार कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने इज़हार से हमें लाजमी वाकिफ़ कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर ऐसे ही पुरस्कार और सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।